پڑھ کر جس پہ تم نے واہ کہہ دیا، صاحب وہ میرا درد تھا۔ یہ جو رخ موڑ کے تم نے کہا نا ٹھیک ہوں میں، مجھے آواز بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ جو لوگ دعاؤں سے نہیں مل سکتے نا، وہ وفاؤں سے بھی نہیں ملتے۔ ان کے پیچھے بھاگنا ایسے ہی ہے جیسے بیساکھیوں کے سہارے ٹرین پکڑنا۔ آپ کے پاؤں شل ہو جائیں، آپ کی صدائیں تھم جائیں، آپ نبھا کے مرحلوں میں اپنے وجود کو بھی لہو لہان کر لیں، تو بھی جو آپ کا نہیں وہ آپ کی حدود سے دور، بہت دور نکل جاتا ہے، وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سنو جانا، کسی کے چھوڑ جانے سے نہ واپس لوٹ آنے سے یہ سانسیں رک نہیں جاتی، یہ دھڑکن تھم نہیں جاتی، بدلتا کچھ بھی نہیں جانا، گزرتا پھر بھی جیون ہے، فقط انداز جینے کے ذرا تبدیل ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرہم وقت ہوتا ہے، گزرے دن اداسی کے خوشی میں ڈھل ہی جاتے ہیں، کسی معصوم سے دل سے ستارے مل ہی جاتے ہیں۔ آنکھوں میں پانی لیے مجھے گھورتا ہی رہا، وہ آئینے میں کھڑا شخص پریشان بہت تھا، کوئی ہمیں ٹھکرا بھی دے تو غم نہیں، ارے ڈوب مرے ہو جس کی قسمت میں ہم نہیں، تمہارا نام لکھ لکھ کر مٹانا بھول جاتی ہوں، تمہیں جب یاد کرتی ہوں بھلانا بھول جاتی ہوں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میرے دل میں رہتی ہیں، مگر جب تم سے ملتی ہوں سنانا بھول جاتی ہوں۔ میں ہر شام کہتی ہوں کہ تم کو بھول جاؤں گی، مگر جب صبح ہوتی ہے بھلانا بھول جاتی ہوں۔ مرشد، ہمیں سیریس نہ لیا کریں، مرشد ہم چلتی پھرتی فلم ہیں، کچھ نہ کسی سے بولیں گے، تنہائی میں رو لیں گے، ہم بے راہ رہوں کا کیا ساتھ کسی کے ہو لیں گے، خود تو ہوئے رسوا لیکن تیرے بھید نہ کھولیں گے، جیون زہر بھرا ساگر کب تک امر سے گھولیں گے۔ ہجر کی شب سونے والے حشر کو آنکھیں کھولیں گے، پھر کوئی آندھی اٹھے گی پنچھی جب پر تولیں گے، نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ ہم تیرا انتخاب کر بیٹھے، حال اپنا خراب کر بیٹھے، تیرے وعدے کے انتظار میں ہم رات اپنی عذاب کر بیٹھے، اپنا وجود کھو دیا جیسے خود کو جیسے سراب کر بیٹھے، تیری قربت میں ہم زمانے سے نفرتیں بے حساب کر بیٹھے، جو بوجھ ہے دل پہ وہ ہٹا کیوں نہیں دیتے، کس بات پہ روٹھے ہو بتا کیوں نہیں دیتے، کیا بے خودی میں کوئی خطا ہو گئی مجھ سے، مجرم ہوں اگر میں تو سزا کیوں نہیں دیتے، بے چین ادھر تم ہو ادھر میں بھی بے خود، تو بیچ کی دیوار گرا کیوں نہیں دیتے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید
سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ سنو، تمہیں کیا لگتا ہے جو سچی محبت کرتے ہیں ان کو اس طرح دھوکہ دے کر چھوڑ دینا، کیا لگتا ہے تمہیں یہ ان کا خسارہ ہے؟ تو کیا میں خسارے میں ہوں؟ نہیں، یہ سراسر تمہاری بھول ہے۔ یہ صرف اور صرف تمہارا خسارہ ہے، اور وہ خسارہ جو تم پوری زندگی نہ بھر پاؤ گے۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، ہاں مگر بس ایک بات سن لو۔ سنا ہے میں نے کہ اس دنیا کا اصول ہے یہاں قرض سود سمیت لوٹایا جاتا ہے، تو منتظر رہنا تم بھی اس قرض کو اتارنے کے لیے، نہ جانے کس صورت میں آئے تمہارے پاس۔ میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنی ہی ناکام ہوں جتنی پہلے تھی۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکا۔ میں کبھی لوگوں کے رویوں میں چھپی منافقت نہیں پہچان سکی۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ مر جانے سے بھی کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے، جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی دشمن، نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی درد دینے والا، بس ہماری ذات ہو۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ کسی کے تلخ یا غمگین پوسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محبت میں دھوکہ کھا کر یا عشق میں ناکام ہو کر ایسا کچھ لکھتا ہے۔ اکثر کچھ مزاج لوگ بھی بہت تلخ باتیں کہہ اور لکھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ایسی بہت سی تلخ حقیقتیں موجود ہیں جو انسان کو افسردہ کر دیتی ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کہہ پاتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہ کرتی ہو، اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے۔ ایک بات کہوں گر سنتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو، کچھ چنچل سے، کچھ چپ چپ سے، کچھ پاگل پاگل لگتے ہو۔ ہے چاہنے والے اور بہت، پر تم میں ہے ایک بات بہت، تم اپنے اپنے لگتے ہو۔ یہ بات بات پہ کھو جانا، کچھ کہتے کہتے رک جانا، کس الجھن میں لگتے ہو۔ ایک بات کہوں گر سنتے ہو، تم مجھ کو اچھے لگتے ہو، اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے ہو، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔
مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے، جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو، اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور صرف ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم اس سے بگاڑیں اور وہ بہانہ اور وقت دے کر نکل جائیں۔ اور ایسے لوگوں کی مشکل آسان کر دینی چاہیے، انہیں چھوڑنے میں پہل کر کے، کیونکہ آپ کو چھوڑ جانے کا وہ فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو باندھ کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائیں، مگر یہ جو لکھاری کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو جی بھر کر خوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ وہ آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے، اور کبھی آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا اتنا گہرا احساس دلاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں سمندر کو قید کر سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کو یقین کی سیڑھی سے اتنی زور سے دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔